الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. کل کی مجلس میں لایانی سے متعلق بحث چل رہی تھی اور اسی نسبت سے میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارے نوجوان طبقے میں کرکٹ کا شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا ہے اور کرکٹ کے ساتھ تعلق اور محبت کی وجہ سے ان کرکٹروں کے ساتھ کھلاڑیوں کے ساتھ بھی محبت اور تعلق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھولے سے بھی اس کے متعلق کوئی ٹیڑھی بات بول دے تو ہمارا یہ نوجوان آستین چڑھا کر اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ میں نے کل بات تفصیل سے بتلائی تھی اور اسی نسبت سے یہ بھی عرض کیا تھا اسی کرکٹروں کی محبت کی وجہ سے ہر چیز میں انہی کی نقل اتارنے کا ایک جذبہ ہماری نوجوان نسل کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا محبت کرنے والے کے دل میں گھر کر جاتی ہے. اور اسی مناسبت سے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نمائندہ اور ایلچی بنا کر قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا، اس وقت ان کی جو لنگی تھی وہ آدھی پنڈلی تک تھی
یہ پورا واقعہ کل آ چکا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر ان کے قبیلے والوں نے جو ان کی حمایت کے لیے آئے تھے ان سے ایک درخواست کی تھی کہ آپ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس نمائندے بن کر کے جا رہے ہیں، تو آپ ذرا اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچا کر لیجئے کہ یہاں کا فیشن یہی ہے، اور آپ اس طرح جو لنگی پہنے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ ان کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا سمجھے جائیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا، ہاکذا حضرت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے لنگی باندھنے کا اسٹائل اور طرز یہی ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ یہ تھا وہ جذبہ، یہ وہ محبت تھی۔ آج ہمارے اندر اس ایمانی غیرت کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اگر ہم اپنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ آج ہماری جو رسوائی ذلتی ہو رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جس کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو اس کی ہر ادا پر مر مٹنے کا جذبہ بھی دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے کا قصہ ہے، تقریباً 40-45 سال ہو رہے ہیں۔ دلی کا ایک مصروف بازار ہے، وہاں 2 یورپین تھے، کان میں بالیاں تھیں، سر کے بال آدھے تھے، آدھے سر کے بال مڑے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ دونوں یورپین بازار میں سے گزر رہے تھے۔ اس بازار کے سارے دکاندار ان کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے، لیکن ان دونوں کو اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں تھی۔ کیونکہ ان کو اپنے اس طریقے پر ناز تھا، مستی تھی۔ ان کے نزدیک یہی اسٹائل فخر کی چیز تھی۔ لوگ ہنستے رہیں، اس سے ان کا کیا بگڑا؟ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ لباس میں، چال میں، ڈھال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا اختیار کریں کہ لوگ ہنستے ہیں تو ہنستے رہیں۔ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، پر وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگ ہنستے ہوں تو ہنسا کریں، ہم تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لایانی یعنی کرکٹ کی بحثیں، فٹ بال کی بحثیں، میچوں کی بحثیں، اس کے اندر ہمارے نوجوان گھنٹوں ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کھلاڑیوں کی محبت ان کے دلوں میں جو گھر کر جاتی ہے، وہ محبت اتنی خطرناک ہے کہ پتہ نہیں وہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کی وفات کا وقت قریب آیا، اس کی زبان پر کلمہ نہیں چڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ توجہ ڈالیے۔ حضرت نے توجہ ڈالی اور فرمایا کہ اس آدمی کو غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کی عادت تھی، اس کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا۔ میں توجہ کر رہا ہوں تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ محبتیں پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں لے جائیں گی، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ان کی نگاہوں میں محبوب اور پسندیدہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ہر چیز پر وہ مر مٹتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسری بیکار اور لغویات کے اندر اپنے آپ کو ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ ہماری صلاحیتیں اسی کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اوقات ضائع اور برباد ہوتے ہیں۔ ورلڈ کپ چل رہا ہے تو نوجوان ہو، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں،
سب اس میں لگے ہوئے ہیں، اس خباثت میں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ کرکٹ کیا ہے؟ یہ کرکٹ جو ہے یہ بندوں کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرات فقہا نے کسی کھیل کے جائز ہونے کے لیے جو شرطیں لکھی ہیں ان میں سے کوئی شرط اس میں نہیں پائی جاتی، کوئی شرط جو ہے، ساری شرطیں مفقود ہیں، بلکہ اس کرکٹ کے نتیجے میں سٹا کھیلا جاتا ہے۔ یہ سٹوڈیے ہی ان کھلاڑیوں کو خرید لیتے ہیں۔ اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں کہ اس میں فکسنگ ہوتی ہے، یعنی ان کا ہارنا اور جیتنا بھی ایسا ہی دکھلاوا ہے۔ سب اس حقیقت کو جانتے ہیں، اس کے باوجود جب کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے تو ہم آستینیں چڑھا کر آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی؟ ان کی ہار جیت کے اوپر ہم مرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ خود پیسے کھا رہے ہیں۔ ہم جب جانتے ہیں کہ یہ ہار و جیت پہلے سے طے شدہ تھی، پھر اس ہار جیت پر ہمارا اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس مجمع میں نوجوان بھائی بھی موجود ہوں گے۔ میں ان نوجوان مسلمان بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے اس غلط شوق کو چھوڑو۔ ان فضول بحثوں کے نتیجے میں آپ کو کیا مل جائے گا؟ لیکن جنون کی حد تک پہنچا ہوا شوق، یہ شوق اتنا غالب آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں نمازیں قضا ہوتی ہیں، جماعتیں چھوٹتی ہیں، اور اگر کوئی بہت نیک صالح اور جماعت با جماعت کا پابند ہے تو دوران نماز اس کا پورا ذہن اسی میچ کے اندر ہوتا ہے، کب میں نماز پوری کروں اور جاؤں۔ شریعت اسلامیہ تو بھوک کی حالت میں جب کھانا موجود ہو اور طبیعت کھانے کی طرف لگی ہوئی ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی کہ پہلے کھا لو تاکہ تمہارا جی نماز میں لگے۔ بغیر کھائے ہوئے نماز پڑھو گے تو جی کھانے میں لگا ہوا ہوگا کہ دیکھنے میں تو تم نماز پڑھ رہے ہو اور جی کھانے میں لگا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نماز کھانا بنے اس کے مقابلے میں میرا کھانا نماز بنے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ آدمی جب کھانا چھوڑ کر نماز میں لگے گا تو اس کا جی اسی میں لگا ہوا رہے گا کہ کب میں نماز پوری کروں اور کھانے جاؤں، تو نماز کھانا بن گئی۔ اور اگر پہلے کھائے گا تو کھانا نماز بن جائے گا کہ کب کھانا پورا کروں اور نماز ادا کروں۔ تو کھانا بھوک کی حالت میں ایک طبعی ضرورت ہے، اس کی حالت میں بھی اسلام نے نماز کی اجازت نہیں دی کہ دل ادھر لگا رہے گا تو میچ کی طرف دھیان لگنے کی حالت میں اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ عجیب سا جنون سوار ہے، 24 گھنٹے اسی کے ٹینشن میں گزرتے ہیں۔ ساری صلاحیتیں حکومت کے دفاتر، خانگی کمپنیاں، خانگی کام کرنے والے، اس زمانے میں کسی بھی آفس میں چلے جائیں تو کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، سب کے سب اس کامنٹری سننے میں مشغول ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پورا ملک اور اس کی صلاحیتیں اس میں ضائع اور برباد ہو رہی ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں سٹے اور شراب کی حرمت کی جو وجہ بتلائی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ اس شراب اور سٹے کے ذریعے تمہارے درمیان آپس میں دشمنیاں پیدا کر دے اور نماز اور اللہ کے ذکر سے روک دے۔ یہ میچ دشمنیاں ہی تو پیدا کراتی ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دو گروہ میں لڑائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جوانوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی یاد سے اور نماز سے یہ چیزیں روکتی ہیں۔ کرکٹ کا جو جنون ہے وہ ہمارے نوجوانوں ہی کو کیا، بوڑھوں اور عورتوں تک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ ہمارے ایک دوست سناتے ہیں کہ وہاں ایک میچ ہو رہا تھا، میچ تو اپنی جگہ پر ہو رہا تھا لیکن ٹی وی پر اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ آ رہا تھا اور لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر میں دکان کے اندر ٹی وی چل رہا ہے تو باہر ایک جم غفیر ہے اور پیچھے گاڑی والے ہوٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے میاں تھے، ان کو بھی بڑا شوق تھا،
لوگوں نے ان کو ہٹانے کے لیے بجلی کا کنیکشن کٹ کر دیا۔ کسی نے کہا فلاں جگہ میچ چل رہا ہے، وہ بوڑھے میاں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور لوگوں سے کہتے رہتے تھے کہ مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا، تو بھی کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے وہاں پہنچے۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے اور بھی بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھلاڑیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی جاتی ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ اور یہ تو انگریزوں کا کھیل ہے۔ اور پھر دنیا میں اور یورپ میں بھی بہت سی قومیں بستی ہیں۔ جرمنی کی کوئی ٹیم ہے، اٹالی کی کوئی ٹیم ہے، سوئٹزرلینڈ کی کوئی کرکٹ ٹیم ہے، فرانس کی کوئی ٹیم ہے، یہ یورپین قومیں ہیں۔ وہ اپنی قومیت پر اتنا فخر کرتی ہیں کہ وہ دوسری قوم کی زبان بولنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آپ جرمنی جائیں گے اور کسی سے انگریزی میں بات کریں گے تو سامنے والا انگریزی زبان جانتا ہے تو بھی وہ انگریزی میں بات نہیں کرے گا۔ فرانس جائیں گے، پیرس میں اتریں گے اور کسی سے انگریزی میں بات کریں گے تو وہ انگریزی زبان جانتا ہے تو بھی وہ انگریزی میں بات کرنے کو تیار نہیں ہو۔ فرانسیسی میں بولے ہوں گے تو ہی جواب دے گا۔ ان کو اپنی چیزوں پر اتنا ناز، اور ہمارے یہاں کے لوگ یہ کھیل اپنانے کو تیار ہو گئے۔ دنیا میں انہی ممالک میں یہ کھیل چلتا ہے جو کسی زمانے میں انگریزوں کی کالونیاں رہیں، یعنی جہاں انگریزوں کا اقتدار رہا، جیسے ہندوستان، پاکستان، سری لنکا وغیرہ۔ جتنی بھی کرکٹ ٹیمیں ہیں یہ سب انہی ممالک میں ہیں، یا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، ان سب ممالک میں انگریزوں کا اقتدار رہا تھا، اور انگریز بھی رہتے ہیں وہاں۔ وہ تو کسی دوسری قوم کا کوئی کھیل بھی اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ اور ہمیں اسلام نے اتنی بڑی تعلیم دی، من تشبہ بقوم فہو منہم کے ذریعے، اور اس کے باوجود ہماری ایمانی غیرت ہم کو ان چیزوں سے روکنے کے لیے تیار نہیں۔ ذرا شرمانے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ تو اپنی ان معمولی چیزوں پر فخر کریں اور ہم لوگ دین و ایمان پر فخر کرنے کو تیار نہیں۔ بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو صلاحیتیں عطا فرمائیں ان کو اللہ کے واسطے ضائع مت کرو۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اللہ کی یاد میں، اس کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں اس کو لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ کھیل اور اس میں جو وقت ضائع ہو رہا ہے، پیسہ برباد ہو رہا ہے، صلاحیتیں تباہ ہو رہی ہیں، کل کو یہی قیامت میں لعنت کا سبب بن کر جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مومن کے ایمان کی غیرت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے اور سوچے کہ آخر میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، میرا مقصد تخلیق کیا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس کو جانے، سیکھے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر قربان جائیے کہ آپ نے کوئی کام ایسا نہیں جو کرنے کے قابل ہو اور بتایا نہ ہو، اور نہ کرنے کا ہو اور روکا نہ ہو۔ مشکات شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، ہر وہ چیز اور ہر وہ کام جو تم کو جنت سے قریب کرنے والا اور جہنم سے دور کرنے والا ایسا نہیں ہے جس کا میں نے تم کو حکم نہ دیا ہو، اور کوئی کام جہنم سے قریب کرنے والا اور جنت سے دور کرنے والا ایسا نہیں جس سے میں نے تم کو روکا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو امت کے ساتھ ایسا تھا جیسے ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوا کرتا ہے، کہ باپ ہر وہ چیز جو بیٹے کے لیے مفید اور کارآمد ہوتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ بتا کر اس پر عمل کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی تم کو ہر چیز سکھلاتا ہوں، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا۔ چنانچہ اسی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی استنجا کے لیے بیٹھے تو نہ تو قبلے کی طرف منہ کرے، نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے، اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے،
اور نہ ہڈی وغیرہ سے استنجا کریں۔ یہ استنجا وغیرہ کے آداب بتلائے وہ کیا ہیں؟ جیسے ایک باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بچے کی پرورش کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس کو سکھلاتا ہے، کھانے کے آداب سکھلاتا ہے کہ بیٹے پہلے بسم اللہ پڑھو، یوں لقمہ پکڑو اور اس کو یوں منہ میں رکھو، اسی طرح اس طرح نہ بیٹھو، اس طرح بیٹھو، جو چیز ہر چیز سکھلاتا ہے، کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اس طرح تربیت والا ہو جائے کہ ہر چیز میں وہ کامل و مکمل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں سب کچھ بتلانا اور سکھلانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو سب کچھ بتلایا اور سکھلایا اور ہر چیز کا طریقہ بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے بڑی تاکید فرمائی۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، یہ سانس ہماری زندگی کے ٹکڑے ہیں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، حیاتو کا انفاس تعدو فکلما مضی نفس منک انتقصت به جزا۔ تمہاری زندگی چند سانسوں کا مجموعہ ہے، ایک سانس تم نے لی تو یوں سمجھیے کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو گیا۔ ویسے شمار تو ہم یوں کرتے ہیں کہ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی عمر کتنے سال ہوئی تو کہتے ہیں 5 سال 6 سال۔ تو یہ عمر بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم جتنی عمر دنیا میں لے کر کے آئے تھے، اب جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارا سرمایہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن فرماتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے رمضان حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت کے یہاں مغرب کی نماز کے بعد مجلس ہوتی تھی تو ہم لوگ آگے جگہ ملے، قریب بیٹھنے کا موقع ملے، اس شوق میں کھانا بھی نہیں کھاتے تھے بلکہ نماز کے بعد آگے جا کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ حضرت کی زیارت ہو۔ حضرت بڑی لئی کے ساتھ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ حضرت فرماتے تھے یہ جو گھنٹے والی گھڑی ہوتی ہے، ٹکورے والی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جب 12 بجتے ہیں تو گھنٹے بجتے ہیں، تو گویا ہر گھنٹہ کہتا ہے گھٹا دی گھٹا دی، کیونکہ اس گھنٹے کی آواز مبہم ہوتی ہے، اور مبہم آواز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی اس کو اپنے دل کی جس چیز پر بھی فٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ گھنٹے کی آواز ہمیں یہ خبر دیتی ہے تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو گیا۔ اسی مجلس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، اے مولویو کتاب الرقاق پڑھا کرو۔ حدیث کی جو مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں ایک مستقل عنوان آتا ہے کتاب الرقاق۔ رقاق یہ رقیق کی جمع ہے، رقیق یعنی نرم کرنے والی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جن کو سن کر آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت ان ارشادات کو سن کر کے کم ہوتی ہے اور آخرت کی طرف میلان اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت کم کرنے والے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو محدثین اسی کتاب الرقاق کے عنوان کے تحت لاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو بنیادی بیماری ہے وہ یہی دنیا کی محبت اور آخرت کی طرف سے غفلت ہے۔ تو اگر ایسی باتیں پیش کی جائیں کہ جن کے نتیجے میں دنیا کی محبت کم ہو اور آخرت کی رغبت بڑھے تو وہی باتیں اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ فضائل صدقات کے دوسرے حصے میں حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زہد کے بارے میں مستقل فصل قائم فرمائی ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے ان اخلاق میں زہد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، اس لیے کہ دنیا کی محبت ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا راس و کل خطیۃ، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی طرف سے جتنی بے رغبتی ہوگی اتنا ہی آدمی فائدے میں رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم و تربیت کے لیے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں
تو آپ کی ان باتوں میں ایک بڑا ذخیرہ، ایک بڑا حصہ ان ارشادات کا ہے جن کو سن کر آدمی کے دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ انہی ارشادات کو حضرات محدثین اپنی کتابوں میں، جس میں انہوں نے احادیث کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مرتب کیا، اس میں کتاب الرقاق کا عنوان بھی قائم کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ارشاد سے خاص طور پر شروع کیا ہے۔ پہلے ہی باب میں پہلی ہی وہ روایت لائے ہیں، وہ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے معاملے میں اور ان نعمتوں کی حقیقی قدر و قیمت جاننے اور ان کو وصول کرنے کے معاملے میں لوگ جو ہے گھاٹے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تو تندرستی اور دوسری ہے فرصت۔ غبن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، نقصان اور دھوکہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تندرستی اور فرصت ملی ہوئی ہوتی ہے، عام طور پر زندگی کے ابتدائی دور میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے، تو ایسے عالم میں آدمی عام طور پر سوچتا ہے، تب اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی دین کا کام کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی عبادت میں لگ جاؤ، تو وہ کہتا ہے بھائی ابھی کیا گیا ہے، ابھی تو زندگی کے بہت دن پڑے ہیں، کچھ دن ذرا عیش و عشرت سے گزار لیں، پھر آگے دیکھی جائے گی۔ یہ انسان کا عجیب مزاج ہے۔ جب اس کے پاس موقع ہوتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، زندگی کہاں چلی گئی، ابھی تو جوانی ہے، بہت دن باقی ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو فقط بڑھاپا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز الگ کرتا ہے، فارغ کرتا ہے جو بیکار ہو۔ کپڑا پرانا ہو گیا، اپنے لیے نیا خریدا اور پرانا اتارا اور کہا یہ غریب کو اللہ واسطے دے دو۔ کھانا کھا چکے، کھانا بچ گیا، اب اپنے لیے ضرورت کا نہیں رہا تو کہا کسی غریب کو دے دو۔ باسی ہو گیا تو کہا کسی غریب کو دے دو۔ جو چیز اپنے کام کی نہ رہے اللہ کے راستے میں دے دو۔ انسان کی اسی نفسیات میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے وہ چیز نکالتے ہو کہ اگر تم کو وہ چیز دی جائے تو تم اس کو قبول نہ کرو۔ بچا ہوا کھانا اگر کوئی ہم کو دے تو ہم کتنے ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم بھکاری ہیں، ہم کو کیا سمجھ رکھا ہے، ایسی چیز دیتے ہو، گویا ہم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور یہی چیز ہم اللہ کے راستے میں دے کر ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو اس کا کرم ہے کہ ایسی بیکار چیزوں کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے۔ اس کے لیے تو وہ دینا چاہیے تھا جو سب سے عمدہ ہو۔ قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم حقیقت میں نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں سے ہیں، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے قرآن کی جو آیت اور اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد سنایا وہ میں نے سنا، اور میرے پاس کھجور کے باغات ہیں، ان میں سب سے عمدہ باغ بیروہا ہے۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار تشریف لے جاتے تھے اور اس کا شیرین پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو عرض کیا کہ یہ باغ میں اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ تو حضرات صحابہ کا دل گردہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان مال کو اس طرح پیش کیا کرتے تھے جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہوا کرتا تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جو اس کے کام کی نہیں رہتی۔ عمر کے معاملے میں بھی یہی حال ہے۔ عمر کا بہترین زمانہ جوانی کا زمانہ ہے۔ جوانی میں انسان کی تمام صلاحیتیں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، اس کی صحت، قوت، کام کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں،
اور اس میں وہ بہت کچھ کارنامے انجام دے سکتا ہے، تو جوانی کو تو وہ اپنی دنیا کے لیے لگاتا ہے، اور جب بڈھا ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ، اور گھر والے بھی دھکے دے کر نکال دیتے ہیں، جاؤ بڑے میاں مسجد میں جا کر بیٹھو، کیا بک بک کرتے رہتے ہو، بہویں بھی نکال دیتی ہیں، تب مسجد میں آ کر تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ اللہ کرو، زندگی کا وہ زمانہ جو کسی کام کا نہ رہا اللہ کے لیے فارغ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ تفصیل کریں گے۔ دعا کر دیجیے، دعا درود شریف پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا سلمه لنا متقبلا۔ اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار۔ اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار۔ اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحے کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق وصول کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک بندوں نے جس طرح اس کو وصول کیا، اے اللہ ہمیں بھی ان کے اتباع اور پیروی میں اے اللہ اسی طرح وصول کرنے کا سلیقہ
اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کو ضائع اور برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان مبارک ایام میں ہر چھوٹی بڑی معصیت سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ گناہوں سے بچنے کی عادت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ گزشتہ سال بے شمار ہمارے ملنے والے رمضان میں تھے، اور اب جب کہ رمضان چل رہا ہے وہ سب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارا وقت موت کب آتا ہے۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے اے اللہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ آخرت کی منزلوں میں وہ پہلی منزل ہے، اگر وہاں کامیاب ہو گئے اور عافیت کے ساتھ گزر گئے تو آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر وہاں پکڑ ہو گئی تو آگے کا مسئلہ اور زیادہ مشکل ہے۔ اے اللہ وہ تمام گناہ اور برائیاں جو عذاب قبر کا باعث بنتی ہیں ان سے ہماری پوری حفاظت فرما، اور وہ نیکیاں اور خیرات اور بھلائیاں جو عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہیں اے اللہ ان کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نام اعمال کو اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔ اے اللہ گناہوں داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری آخرت کی کامیابی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری آخرت کی کامیابی کا فیصلہ فرما دے۔ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ پوری دنیا اے اللہ اس بیماری کی لپیٹ کے اندر ہے۔ اے اللہ ہر شخص اس سے لرزاں و ترساں ہیں۔ اے اللہ ایک چھوٹا سا وائرس تو نے بھیجا، اے اللہ یہ دنیا اس کو برداشت نہیں کر سکتی، تیری گرفت کا کیا عالم ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اپنی گرفت سے محفوظ رکھیو، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو محفوظ ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، اور جو اس بیماری کی وجہ سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ تیرے اللہ لیلۃ القدر کی عبادت یہ ہمیں سعادت عطا فرما۔ اس بابرکت اور مبارک رات کو اپنی غفلتوں کی نظر ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ ہماری زندگیوں میں اے اللہ خوشگوار انقلاب پیدا فرما، تیری اطاعت والی زندگی عطا فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی چیز مانگی وہ سب ہمیں عطا فرما، اور تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔